اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ جنت کی 4 نہریں ہیں، 4 نہریں جنت کی ہیں۔ ایک نہر جو ہے وہ شہد کی ہے، ایک نہر دودھ کی ہے، ایک پانی کی اور ایک شراب کی۔ یہ جنتی شراب ہے، یہاں کی طرف مت جائیے گا۔ یہ 4 نہریں ملتی ہیں اور مل کے حوض کوثر میں آ جاتی ہیں، حوض کوثر میں پہنچتی ہیں۔ لکھا ہوا کتابوں میں کہ جو شخص صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے۔ صدق دل سے کیا مطلب یہ کہ اللہ کو واحد مانتا ہے، واحد لا شریک مانتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہے سب کو تسلیم کرتے ہوئے کہ اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ صدق دل کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے جب کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ خالق کوثر پروردگار ہے، مالک کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساقی کوثر کون ہے؟ مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام ہے، جو اپنے ماننے والوں کو، شیعوں کو بھر بھر کے جام اس میں سے پلائیں گے۔ کس کو؟ جو صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا۔ اسی لیے بار بار تاکید کی جاتی ہے، میں جب بھی آتا ہوں گفتگو کرتا ہوں تو سب سے پہلے بسم اللہ کی کوئی نہ کوئی ایسی چیز فضیلت نکال کے لے کے آتا ہوں جو بتائی جا سکے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس پہ کیسا ایمان رکھنا چاہیے۔ بہت سارے واقعات تو آپ نے سنے ہوں گے، سنتے ہوں گے، لیکن اس میں یہی واقعات ملتے ہیں کہ بعض طالب علم جو ہے ایران کے ہی، بہت سارے ایران عراق کے جو مراجع تھے، وہ کسی طالب علم میں شکایت کی کہ میں جو آتا ہوں تو بہت دور سے آتا ہوں اور راستے میں دریا پڑتا ہے، بہت گھوم کے مجھے آنا پڑتا ہے، اس لیے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے ایک کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور لکھ کے اس کو دے دیا کہ لو اس کو رکھ لینا اور پھر دریا کے اوپر سے آ جانا۔ اس نے رکھ لیا، دریا کے اوپر سے آتا جاتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے سوچا کہ یہ ہے کیا، ذرا دیکھا تو جائے کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ کھول کے دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو وہ تعجب کیا کہ ارے، ہمیں بھی تو تعجب ہوتا، بہت ساری چیزیں بتائی جاتی، اتنا پورا والا یقین کہاں ہوتا جو یقین کیا جانا چاہیے، یقینی نہیں۔ اسی لیے تو مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ دین میں یقین جو ہے سر فہرست ہے۔ ہمیں یقین میں کیسے اضافہ ہوگا؟ یقین میں اضافہ ہوتا ہے انہی لوگوں کے حالات و واقعات، ائمہ تابعین کے پڑھنے کے بعد، علماء کے واقعات پڑھنے کے بعد یقین پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ جس چیز پہ یقین ہے آپ دیکھیے اس پہ مرے مٹ رہے ہیں، گو کہ اس کا انجام جو ہے وہ برا ہی برا ہے، لیکن پھر بھی اسی کی طرف جا رہے ہیں، یقین نہیں۔ کوئی شخص آیا کہ اس کے بازو کٹ گیا تھا، گر گیا تھا بازو، وہ لے کے آیا مولا کے پاس، کہا مولا یہ دیکھو آپ نے رکھا، کچھ پڑھ کے پھونک دیا، وہ جڑ گیا۔ کہنے لگا مولا آپ نے کیا پڑھا؟ کہ اپنا کام کرو، جاؤ، بس ہو گیا، صحیح ہے۔ اس نے بہت ضد کی کہ نہیں مولا بتائی کیا؟ کہ میں نے قل ہو اللہ احد پڑھا تھا، بس جیسے اس نے کہا قل ہو اللہ، ارے کہا، پھر گر گیا وہ کہ تمہیں یقین نہیں آ رہا۔ تو سارا مسئلہ یقین کا ہے۔ جو صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اس کو دنیا آخرت دونوں جگہ نفع ملے گا۔ یہ تو ہو گئی بسم اللہ کے بعد۔ ایک بہت ہی نیک و متقی پرہیزگار آدمی بیمار پڑا، سکرات کا وقت آ گیا تھا، اس کا سکرات کا عالم تھا، تو اس کو کوئی جاننے والا جو خود بھی بہت نیک و پرہیزگار تھا اور علم بھی رکھتا تھا، وہ اس کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہیں اپنے حلق میں سکرات کے وقت تلخی محسوس ہو رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت حلق میں تلخی محسوس ہوتی ہے، کڑواہٹ سے محسوس ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے،
کہا کہ کیوں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. کہنے میں نے اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص سکرات موت میں اپنے حلق میں تلخی محسوس نہیں کرے گا کہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوگا. تو وہ آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے حلق ہمیں تو مٹھاس سے محسوس ہو رہی. گو کہ وہ آدمی تعجب کر رہا تھا لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مٹھاس ہو رہی تھی. درود کی کتابوں میں بہت ساری جگہوں پہ درج ہے، یہ دیکھ لیجئے، یہ لکھا ہوا. تو ہمیں اسی لیے کثرت کے ساتھ ہمیں درود بھی پڑھنا چاہیے، بسم اللہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہمارے اعمال ہیں وہ تو سب ہمیں آیا ہیں ہمارے سامنے. جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، اس کے بعد نہ جانے کتنی غلطیاں ایسی کرتے رہتے ہیں کہ سارے کے سارے اعمال ہمارے ضائع ہوتے رہتے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی. خبر بھی نہیں ہوتی. اعمال کے ضائع ہونے میں خبر کیا ہوگی؟ کیا کچھ گھنٹی بجے گی یا بخار آ جائے گا؟ ایسا تو کچھ نہیں ہوگا نا. جیسے کہ قرآن میں پروردگار نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کو جس طرح عام لوگوں کو پکارتے ہو ویسے نہ پکارو، ورنہ تمہارا کل کیا کرایا اکارت ہو جائے گا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. مطلب کل کیا کرایا جب اکارت ہوتا تو خبر بھی نہیں ہوتی. ساری دنیا کے سارے لوگ متوجہ ہو چکے ہوتے ان کے اعمال کے ضائع ہونے سے کہ ہم نے تو یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا، ہم نے پورا کلمہ نہیں پڑھا، ہم غدیر کے موقع پہ جو اعلان کیا گیا تھا اس پہ ایمان نہیں لے کے آئے، تو اب ہم کتنی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، سب بیکار جا رہا. تو وہ سب کے سب ایمان لے آتے. لیکن ایسا نہیں ہے. ان کا کتاب بھیجا ہم نے، نبی بھیجے ہم نے، 1,24,000 انبیاء بھیجے، انہوں نے ساری باتیں تم لوگوں کو بتائی ہیں، اس کے باوجود تم ایمان نہیں لے آئے تو اپنا انجام خود ہی دیکھ لینا. سب چیزیں ہم نے تمہیں بتا دیا. تو اب اس کی وجہ یہ نہیں ہوگا کہ تم کو بخار آ جائے یا تمہارے بدن میں چھالے پڑ جائیں، ایسا نہیں ہوگا. سب پہلے سے بتا دیا گیا. اب جو کچھ ہونا ہے سب وہیں ہونا ہے، اسی جگہ ہونا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے کہ دیکھتے رہنا چاہیے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ عقل مند جو ہے وہ نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے. عقل مند نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے. اور کہیں جو نادان جاہل ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ برائی کر کے بھی نہیں ڈرتا. بتائیے آپ اگر بتا دیجئے کہ ہاں ڈرتا، برائی کر کے ڈر رہا، کوئی دکھا دیئے ڈرتا ہوا، کوئی آدمی دکھا دے، کوئی بے پردہ عورت کو ڈرتا ہوا دکھا دیجئے کہ ڈر رہی تھی، کانپ رہی تھی کہ میں بے پردہ ہوں. کتنے فرشتے ہمارے پیچھے پیچھے بجائے درود پڑھنے کے کچھ اور پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. نہیں آپ کو دیکھے گا، کہیں بھی نہیں دیکھا گا. کیا کہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ نیکی کر کے ڈرتا ہے، اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے ایسی بات سرزد ہو جائے کہ جس کی وجہ سے یہ ہماری نیکی ضائع ہو جائے، اس لیے وہ ڈرتا ہے. اور جو جاہل ہوتا ہے وہ برائی کر کے بھی نہیں ڈرتا. اسی لیے بہت ساری چیز بتائی گئی ہے. اس پہ ایک واقعہ سنیے. واقعہ بہت چھوٹا سا ہے، اس کو ہم لمبا کر دیں گے آپ کی دلچسپی کے لیے. ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، زندگی کا ایک دن باقی رہ گیا، کیا کریں؟ زندگی کا ایک دن باقی رہ گیا، کیا کیا جائے؟ بہت ساری چیزیں جو اللہ کے رسول کو بتا دینی چاہیے تھی ہمارے آپ کے خیال میں. یہ کہتے کہ بیٹھ جاؤ میں تجھے دعا دیتا ہوں انشاءاللہ تو بخشا جائے گا، ہے نا. کہتے نہیں کہ امام عادل کے چہرے پہ نگاہ ڈالنا تو کیا ہے بات، بیٹھ کے مجھے دیکھتا رہے مسلسل، علی کے پاس چلا جا، علی کا چہرہ دیکھتا رہے مسلسل. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اسی حالت میں جو اس دنیا سے چلا جائے گا پھر انجام بخیر ہو جائے گا. نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ جیسے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم اپنے مردے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیوں نہیں کرتے. ایک دفعہ بہت پہلے آپ کو بتایا تھا ہم نے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ ہم پڑھیں گے، جیسے مطلب ابھی تو ہر آدمی ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم نہیں مریں گے، ہو سکتا مر جائیں، لیکن چلیے ابھی جو تو زندہ ہے تو کم سے کم ہم روز آنا کم سے کم یہ کر لیں کہ ایک تسبیح تو لا الہ الا اللہ کے پڑھ ہی لیا کریں. کم سے کم رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیا کریں استغفار کے ساتھ. کہ جیسے مولا مشکل کشا نے کہا کہ رات کو سوتے وقت کیا کام کیا کرو کہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیا کرو. تو چلیے ہم صبح کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں. نہیں کہا لا الہ الا اللہ پڑھنے کو. پھر کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر زندگی باقی ہو کسی کی، صحت کے عالم میں اگر کوئی پڑھے تو کیا ہے؟ کہ یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے. 3 دفعہ تکرار کیا اس کو.
گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ مومن کا مددگار ہے، اس کی زندگی میں، اس کی موت کے وقت اور مرنے کے بعد دوبارہ جب وہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی کہاں تک یہ لا الہ الا اللہ جا رہا ہے کہ اس کی زندگی میں، اس کی موت کے وقت اور دوبارہ جب وہ اٹھایا جائے گا تو اس کا یہ مددگار ہوگا۔ یہ بتا دیتے ہیں اللہ کے رسول کہ جا تو لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے۔ وہ دن بھر لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتا رہتا تو کم سے کم 5-10 ہزار تو پڑھ ہی لیتا، اور اسی حالت سے دنیا سے جاتا تو ظاہر ہے کہ انجام بخیر ہوتا۔ یہ بھی نہیں بتایا اللہ کے رسول نے، نہیں کہا اس سے۔ پھر اگر یہ کہہ دیتے تو ایسا کر کہ درود پڑھتا رہا، میرے اوپر درود پڑھتا ہے محمد آل محمد پہ، یہی تو پڑھ دیجئے۔ درود کے بھی بے شمار فائدے ہیں، دنیا میں بھی فائدہ اس کا ملے گا، مرنے کے بعد بھی فائدہ ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ کہا جاتا ہے کہ میزان پہ جو چیز رکھی جائے گی سب سے زیادہ وزنی کیا چیز ہوگی؟ 2 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ میزان پہ رکھی جانے والی جو 2 چیزیں ہیں سب سے زیادہ وزنی بتائی گئی 2 چیزیں۔ ایک تو بتایا گیا حسن اخلاق، یہ میزان کو بھاری کرے گا، آپ کو بہت پہلے بتا چکے ہیں، اللہ کرے یاد ہو، اور یاد اس صورت میں ہو کہ یاد ہونے کے بعد عمل بھی کیا جائے، ورنہ خالی یاد ہونے سے کیا ہوگا؟ یہ عمل بھی کیا۔ میزان میں سب سے زیادہ جو کام آنے والی وزنی چیز کیا ہوگی؟ کہ وہ حسن اخلاق ہوگا۔ سب سے پہلے جو چیز رکھی جائے گی یہی حسن اخلاق ہے، سب سے زیادہ حسین جو چیز ہوگی وہ یہی حسن اخلاق ہے۔ یہ تینوں حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور کہا گیا کہ اور یہ کیا چیز ہوگی؟ کہیں یہ درود جو ہوگا یہ وزنی کرے گا، اس کو وزنی کر دے گا۔ تو کہہ دیتے درود پڑھتے رہے، جا کے درود پڑھنا شروع کر دیتا، ہزاروں دفعہ 5-10 ہزار دفعہ درود پڑھ ڈالتا۔ عام زندگی بھی بتایا گیا کہ 1400 دفعہ اگر بیٹھ کے 14,000 دفعہ بیٹھ کے درود پڑھ لیا جائے کسی مسئلے کے لیے، ایک جگہ جمع ہو کے لوگ پڑھ لیں تو جو مشکلات ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ ارے ہم کہتے ہیں ایک تسبیح آپ پڑھ لیجئے صدق دل سے، سچی نیت کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ، تو بھی آپ کا مسئلہ پورا ہو جائے گا۔ درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ مسئلہ پورا ہو جائے گا۔ بھائی مسئلہ تو یہ تو میزان کا ہو گیا، دنیا کا مسئلہ ہو گیا۔ ایک عورت تھی، اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی بہت زیادہ پریشان ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گئی، یہ میری بیٹی مر گئی ہے، پریشان ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہے، کیا کیا جائے جو ٹھیک ہو، بہت پریشان رہی۔ 2-4 دن کے بعد اس نے پھر خواب میں دیکھا کہ بیٹی آئی ہے اور خوش و خرم ہے۔ تو پوچھا کہ تم تو اتنی پریشان تھی، کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا مادر گرامی، کچھ لوگ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے اور درود پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے اس درود کی برکت سے قبرستان میں جتنے مردے تھے ان کے گناہ سب کے معاف ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو وہ اس طرح سے ہمارے گناہ جو تھے یہ معاف ہو گئے۔ تو دیکھیے مرنے کے بعد بھی کام آیا، آخرت میں بھی کام آ رہی، دنیا میں بھی کام آ رہی۔ تو کہہ دیتے کہ تم درود پڑھتے رہو، نہیں کہا، درود پڑھنے کو بھی نہیں کہا۔ پھر اگر کہہ دیتے کہ اچھا ایسا کر استغفار پڑھتا رہے، مسلسل اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے اور اسی حالت میں دنیا سے جائے گا تو بخشا جائے گا، کیونکہ کہا یہی گیا ہے کہ جو شخص کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار درج ہو۔ تو آج تو یہ آیا تھا کہ اللہ کے رسول زندگی کا ایک دن باقی رہ گیا، میں کیا کروں؟ تو کہہ دیتے کہ استغفار پڑھتے رہے، صبح سے شام تک وہ کیا کرتا ہے؟ استغفار پڑھتا رہا، اپنی نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد جو وقت اس کو ملتا وہ مسلسل استغفار پڑھتا رہتا، کیونکہ استغفار جو ہے گناہوں کی بنیادوں کو بعض روایتوں میں کہ ڈھا دیتا ہے، گناہوں کی بنیادوں کو ڈھا دیتا ہے۔ بعض جگہ مولا نے کہا استغفار بہترین شفیع ہے، شفاعت کرنے والا ہے، کہ ہم نے توبہ کر لیا ہمارے گناہ سارے معاف ہو گئے تو بہترین شفیع کہا جاتا ہے کہ بہترین شفاعت کرنے والا ہے، یہ استغفار کے خود ہم نے توبہ کر لیا۔ یہ بھی نہیں کہا تو پھر کیا کہا؟ بے اللہ کے رسول کے پاس آیا نا، افضل الانبیاء کے پاس آیا نا، فاطمہ کے بابا کے پاس آیا نا،
ایسی چیز کیوں نہ بتائیں کہ اگر یہ قیامت تک لوگوں تک پہنچ جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کیا کام کریں؟ چھٹے امام کہتے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے تو وہ کیا کام کریں گے؟ اپنے جگر کا خون بہا دیں گے، گہرے سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے. یہ کریں گے اگر انہیں معلوم ہو جائے اور یقین پیدا ہو جائے کہ جو کچھ یہ بتایا گیا ہے اس میں واقعی کوئی فائدہ ہے. دیکھیے لا الہ الا اللہ رسول اللہ نے نہیں بتایا، درود پڑھنے کو رسول اللہ نے نہیں بتایا کہ جو شخص اپنے گناہ کے 8ویں امام کہتے ہیں کہ اپنے گناہ کے بخشش کی طاقت نہ رکھتا ہو، بخشوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کثرت کے ساتھ درود پڑھے. تو یہ درود بھی نہیں بتایا، استغفار بھی نہیں بتایا، تو پھر کیا بتایا؟ کہ ایسی چیز بتایا کہ ہر قدم پہ اس کو ایک انبیاء کا ثواب ملے، ہر قدم پہ اسے ایک بدر کے شہید کا ثواب ملے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر قدم پر، ہر قدم پہ جو بتایا گیا ہے، جو بتایا جا رہا ہے وہ ایسا ہی ہے. ہر قدم پہ اس کو بدر کے ایک شہید کا ثواب ملے اسے. یہ چیز بتائی گئی. کہا جائے کہ اس کو کیا کہا جائے گا کہ اگر وہ اس کام کے کرتے ہوئے ہی اس دنیا سے چلا جائے تو وہ ایسا جائے گا کہ جیسے شہید گیا، شہید مرا. اور شہید کے بارے میں تو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اپنے پروردگار کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، تم شعور نہیں رکھتے. ہمیں کسی چیز کا بھی ویسے شعور نہیں. بڑی بڑی باتیں دوسرے لوگوں کے، جو لوگ حقیقی عقیدہ نہیں رکھتے، دنیا دار لوگ جو ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، باقی دوسرے لوگ ہیں، وہ جس طرز پہ، جس طریقہ کار پہ دنیا میں گزار رہے ہیں، جیسے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم اسی طریقہ کار پہ چلنے لگتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں نے کیا کہا کہ جن کے سامنے آنے کے بعد نجران کے عیسائی پیٹ پھیر کے بھاگ گئے تھے، مقابلہ نہیں کر پائے تھے. تو جو لوگ بھاگ گئے تھے ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں کہ جن لوگوں کو دیکھ کے سب کے سب چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے. دیکھ رہے تھے؟ ہم ان یہودیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ جن یہودیوں کو کہ قلعے میں جب اپنے آپ کو بچا لیا تھا کہ اب اس قلعے کو تو کوئی فتح نہیں کر سکتا، اسلامی لشکر جو جا رہے تھے، باقی لوگ 40 دن تک جاتے رہے، اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے ہمارے مولا نے صرف 2 انگلیوں کا استعمال کیا. اس علی کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں ہم یہ دنیا دار لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں. ہمیں دنیا دار لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، ہمیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے جو وہ بتا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول کیا بتا رہے ہیں آپ؟ کہ ہم وہ چیز بتا رہے ہیں کہ جب تم چلو گے تو فرشتے تم کو دیکھ کے کہیں گے کہ جو شخص جہنم سے اللہ کے آزاد کردہ بندے کو دیکھنا چاہتا وہ اسے دیکھ لے. ایسی چیز نہ بتائیں. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہم ایسی چیز بتائیں گے جو قیامت تک کے لیے جائے گی، تمہیں فائدہ پہنچائے گی. بلکہ اگر اس کے آثار تم چھوڑ کے اس دنیا میں بھی چلے گئے تو وہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں، اس میں دیکھا کیجئے گا کہ جو آثار جو چھوڑے ہوئے، آثار میں بہت ساری چیز. مسجد چھوڑ کے گئے، جب تک لوگ نمازی نماز پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب ملتا رہے گا. کوئی کتاب چھوڑ کے گئے، اس کا ثواب ملتا ہے. کوئی برا کام کر کے گئے تو سوچ لیجئے وہ بھی پہنچتا رہے گا. وہاں پہ آثار چھوڑا نا آپ نے، آثار اچھے ہوں یا برے ہوں، دونوں کا وہاں پہ ملتا رہے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کر کے نہ جائے، کوئی ایسی بدعت پھیلا کے نہ جائیں، کوئی ایسا برا کام نہ کرے کہ جس کی لوگ پیروی کریں اور اس کا نہ آپ کے بھی نام اعمال میں والا گناہ لکھ لیا جائے گا. کیونکہ کر کوئی اور رہا، بھگتیں گے آپ، کیونکہ آپ نے بنیاد آپ نے ڈالی. سمجھ رہے ہیں؟ بنیاد آپ نے ڈالی، اس لیے آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا اس کا، کہ جو بنیاد ڈالتا ہے. پھر ایسی چیز کیوں نہ بتائیں کہ جب زمین پہ چلے تو کیا ہو؟ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرے. یہ استغفار کرتا تو کتنا کرتا؟ یہ اگر استغفار کرتا تو کتنا کرتا؟ 10,000 دفعہ کر لیتا، بس تھک جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ پڑھتا ہے تو وہ جو ایک دن کی زندگی اس کی باقی رہ گئی تھی تو وہ 2-4 گھنٹے پہلے ہی چلا جاتا پڑھ کے، کیونکہ وہ تو اتنا تھک جاتا کہ وہ اور چلا جاتا وہاں. لیکن کہا کہ نہیں، تم کتنا پڑھو گے؟ ہم تو وہ چیز تمہیں بتائیں گے کہ تمہارے لیے جو ہے ملائکہ استغفار کر رہے ہوں گے. تم جس قدم پہ، جس زمین پہ جہاں بھی تم قدم رکھو گے، 7 طبق تمہارے لیے تسبیح کرے گا. تمہاری اولاد کتنی دیر آگے تسبیح کریں گے؟ کتنی دیر تسبیح کریں بتائیے؟ پوچھتے تو رہتے ہیں بہت سارے لوگ، والدہ کے انتقال ہو گیا، کیا کریں کیا کریں کیا کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ کر رہے ہو، پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. کہ بھائی اتنا کافی ہے، ورنہ یہی ہوگا کہ جا کے ساتھ تم کو وہیں جانا پڑے گا کہ باقی سب کافی ہو گیا اتنا سارا.
تو کیا کریں؟ تو وہ کہہ رہے کہ تو ملائکہ استغفار کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا کہا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا کہ مثلا جیسے 23ویں کی شب آتی ہے، رمضان کی 23ویں کی شب آتی ہے، جس چیز کو بتایا جاتا ہے، مومنین کی یہ صفت ہے، مومنین کی یہ تعریف ہے، ہم اس کو تعریف میں لیتے ہیں۔ یہ تعریف میں اس لیے لیتے ہیں کہ جو مومنین کو بتایا جاتا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز بار 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 بتائی جائے گی اس پہ کاربند ہو جاتا ہے۔ مومنین کو بتائے گا کہ 23ویں شب میں رات بھر جاگنے کا بہت ثواب ہے، جاگتے رہتے ہیں، مسجدیں بھری رہتی ہیں، گھروں میں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے جاگنے کا، اور تمام اعمال کا اہتمام کیا جاتا ہے، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، نوجوان آتے رہتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے آ کے مسجد میں کہ 23ویں رات کی شب کا جاگنا جو ہے بڑا ثواب ہے، 1000 رات سے افضل ہے۔ یہی ہے نا، 1000 رات جو ہوتی ہے وہ کتنے سال کے 1000 رات کتنے سال میں آئے گی؟ 83 ایئر اور 3 مہینے تقریباً بنتے ہیں 1000 سال۔ یہ ہے 23ویں شب کو جاگنا جو ہے یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 رات سے افضل ہے، بتایا گیا، لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم ایسی چیز تمہیں بتائیں گے کہ ہر قدم پہ تمہیں 1000 سال کی عبادت، 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 1000 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، ہر قدم پہ۔ 10 قدم چلے آپ، جوڑ ڈالیے کتنا ہو گیا۔ لیکن اتنا سارا سننے کے بعد یقین نہیں آتا کہ ایسا ہوگا، اسی لیے اندر سے کوئی جذبہ بھی نہیں پیدا ہوتا۔ یقین آ جائے تو جذبہ پیدا ہوگا، سمجھ رہے؟ یقین نہیں آتا کہ مومن جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر امام کو، ہارون مکی یقین کامل تھا نا، چھٹے امام کے صحابی تھے، یقین تھا ان کو۔ یہاں سے ہارون مکی کہاں سے؟ جو خراسان کی طرف سے کوئی بندہ آیا، کہنے لگا مولا آپ خروج کیجئے اور آپ اٹھیے اور آپ اپنا بول لیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ ہے وہ، بہت سارے چیز کرتے رہے تو مولا نے کہا تندور روشن کرو۔ تندور روشن کیا گیا، جب روشن ہو گیا کہ اندر اس میں کود جاؤ۔ کہ مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا ایسا کہہ رہا تھا جیسے مولا کو خبر نہیں تھی۔ وہ جو چیز لے کے آتے تھے، کوئی سوال لے کے آتے تھے، دل میں رہتا تھا، بتا نہیں رہے تھے، جانے لگتے تھے، کہتے تم نے اپنا سوال پوچھا نہیں۔ امامت دی ہے نا، تو کوئی چھوٹا موٹا منصب تھوڑی دیا گیا، امامت دی گئی۔ یقین نہیں کیجیے گا تو پھر سمجھ لیے سارے اعمال ہبط ہو جائیں گے۔ اگر امام پہ یقین نہیں، اس لیے ہم لوگ 12 امام کو ماننا جو ہے ضروری قرار دیا گیا ہے، یہ دین کے اندر شامل ہے، ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ کہا کجم والا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے، اچھا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ہارون مکی آئے، سلام کیا گیا، وعلیکم السلام، کہا ہارون اس میں کود جاؤ۔ وہ جوتی دبا کے اندر داخل ہوئے تو اسی کے ساتھ کود گئے، ڈھکنا اوپر سے بند کر دیا مولا نے، اور باتیں کرنے لگا۔ اب وہ بےتاب ہو رہا ہے، جو پہلو بدل رہا ہے کہ یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، کیا ہو رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا نے ڈھکنا ہٹائے، کہا واپس آ جاؤ۔ وہ نکل کے واپس آ گئے، کہا بتاؤ اتنے کے کتنے ہیں تمہارے پاس؟ کہ اتنا ایسا تو کوئی بھی نہیں، یعنی جو ہم موجود ہے یہ ہم ہی نہیں۔ تو دیکھا آپ نے یقین کہ کہا کود جاؤ تو سمجھ گئے کہ کوئی خاص بات ہے کودنے کو، اب اس میں چوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے پاس چوں ہی چرا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یا باتیں بناتے ہیں، یا ہم زور زور سے نعرے لگا کے اپنی جان چھوڑا لیتے ہیں کہ بس ہم نے اپنا کام کر لیا۔ بھائی جان اس طرح نہیں چھوٹے گی، جان چھوٹے گی عمل کرنے سے، ان کے فرمودات پہ عمل کرنے سے جان چھوٹے گی۔ آواز دینے سے، شور مچانے سے نہیں چھوٹے گی۔ بہت سارے لوگ مچاتے تھے، بہت سارے لوگوں نے بہت زور زور سے بلند آواز میں بخن بخن یا علی کہا تھا، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ روڑے اٹکائے راستوں میں۔ تو اس سے نہیں ہوگا کچھ۔ غدیر میں کیا ہوا تھا؟ یہی تو ہوا تھا، سب سے پہلے انہی لوگوں نے مبارکباد دی تھی۔ یہ مبارکباد دینا، سلام دینا، واہ واہ کرنے سے کیا ہو گیا؟ کچھ تو ہوا نہیں۔ کام کیا کرنا ہوگا؟ کام کیجئے، جو یہ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کیجئے تو یہ ہوگا۔ تو دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر قدم پہ تمہیں 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، ہر قدم پہ۔ جو بات تمہیں بتانے کے لیے جا رہے ہیں ہر قدم پہ تمہیں ثواب ملے گا۔ 70 صدیق کا درجہ تمہیں دیا جائے گا۔ اور یہ کہ اب یہاں پہ جب پہنچ رہے ہیں تو شاید کسی کو یاد ہو، ہم یہ حدیث سنا چکے ہیں رسول اللہ کی، اب دیکھنا کہ یاد تو اسی وقت ہوگا جب شوق سننے کے بعد شوق پیدا ہوتا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ تو کہا جا اگر یہ کل دنیا تم کو دے دی جائے، اگر یہ کل دنیا تم کو دے دی جائے اور تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، ادھر ادھر نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر، تو بھی جو کام یہ رسول اللہ بتانے جا رہے ہیں اس کے برابر نہیں ہو سکتا، تو بھی اس کے برابر نہیں ہو، کیونکہ ہماری نگاہ میں فی الحال دنیا ہی سب سے بڑی ہے۔
سمجھ رہے ہیں نا، سب سے بڑی. جبکہ وہ کیا کہہ رہے، یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں اگر مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. اس دنیا پہ ہم کتنا مر رہے ہیں، دیکھ لیجیے کیا کہا جا رہا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ؟ ابو ذر غفاری سے کتاب ہے، بتایا پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، ابھی بھی بتا رہے ہیں، خریدیے. ایک کتاب ہے چھوٹی سی پتلی سی، رسول اللہ کی وصیت ابو ذر غفاری کے نام، 2 جلدوں پہ ہے یہ، لیکن اس میں سے چند حدیثیں نکالنے کے بعد کسی نے جمع کی تو پتلی سی کتاب ہے. اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. تو اللہ کی نگاہ میں تو دنیا ہے ہی نہیں. مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ دنیا میرے نزدیک کوڑھی کے ہاتھ میں سور کی بے گوش ہڈی سے زیادہ بدتر ہے. آپ کا مولا اتنا چڑھ رہا ہے جس چیز سے ہم اس پہ اتنا مر مٹ رہے ہیں. ہر وہ کام کرنے کو تیار ہے جس سے نہ اللہ راضی ہے، نہ اس کا رسول راضی ہے، نہ ہمارا مولا راضی ہے اس دنیا کے لیے، کیونکہ ہم نے اسی کو بڑا سمجھ لیا ہے. حدیث الشیعہ جو بتایا تھا، بعض لوگوں نے خریدا بھی تھا، یہاں پہ بتایا تھا کہ ہم نے خریدا. اس کے بالکل شروع کے 2-4 پیج شروع میں اس میں ایک روایت رسول اللہ کہتے ہیں، تم اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالو اور دیکھو کہ تمہارے پہلے پور پہ کتنا پانی آیا. بس جتنا پانی آیا ہے یہ ہے دنیا، اور یہ سمندر جو ہے یہ آخرت ہے. وہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ آخرت کیا ہے اس کا اگر ادراک ہو گیا ہوتا، اس کا ادراک ہو جاتا تو ہم تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے. جب حضرت علی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو بعض لوگ آ کے حضرت زہرا کے پاس آتے تو کہتے تھے علی کی حالت دیکھیے کیا ہو گئی، شاید ان کی جان نکل گئی ہے. تو ان کا کس حالت میں دیکھا کہ نہیں وہ مناجات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. آخرت کو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے، تو اسی حساب سے مناجات کرتے تھے. سجدے میں جاتے تھے تو سنتے تو بہت رہتے ہیں، سنتے بھی ہیں، نعرہ بھی لگاتے تھے، تیر نکال لیا گیا پتہ نہیں چلا. پتہ اس لیے نہیں چلا کہ اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں، سجدہ کرنے میں کہتے ہیں بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو اللہ کے قریب میں تھے، قرب میں تھے، ایسا ذکر کر رہے تھے، ایسا مو ہو چکے تھے کہ تیر نکل جانے کے بعد پتہ نہ چلا. سمجھ رہے تھے، وہ جان رہے تھے آخرت کو، وہ آخرت کو سمجھ رہے تھے کہ آخرت کیا چیز ہے. ایک بندہ جہنم سے نکالا جائے گا سب سے آخر میں، ایک حدیث میں کہ سب سے آخر میں ایک بندہ جہنم سے نکالا جائے گا اور اسے کہا جائے گا جاؤ جنت پہ. جب وہ جنت پہ جانے لگے گا تو تھوڑی دور جائے گا پھر رک جائے گا. پھر پوچھا جائے گا کیوں رک گئے تم؟ کہے گا اب جنت میں جگہ ہی کہاں رہ گئی ہوگی، کیونکہ سب سے آخر میں نکالا گیا ہے نا. کہہ رہا ہے کہ اب جنت میں جگہ کہاں ہوگی. اس میں 2 چیز سوچنے کی ہے. ایک چیز یہ کہ جنت سے کبھی کافر نہیں نکالا جائے گا، منافق نہیں نکالا جائے گا، بے دینہ نہیں نکالا جائے گا. محمد آل محمد پہ اس دور میں محمد آل محمد پہ ایمان نہ لانے والا جو ہوگا، ایمان نہیں لایا، وہ نہیں نکلے گا اس میں. اسے وہی لوگ نکالا جائیں گے جو ایمان رکھتے ہوں گے یا ضعیف ہوں گے. قیامت کے دن میدان قیامت پہ ان کے سامنے حقائق پیش کیے جائیں گے، سچا دین پیش کیا جائے گا. جو قبول کر لے گا اسے اس کا بھی گزارا ہو جائے گا کہ جن لوگوں تک حق بات نہیں پہنچی. آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا اتنی ایڈوانس کہیں جانے کے باوجود کہ اگر کہیں کیل بھی گرتی تو خبر ہو جاتی ہے، لیکن اگر چھپانا چاہتے ہیں تو بڑی سے بڑی بات چھپا دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. تو وہ نکلے گا کہے گا کہ اب جا کے کیا کریں، کہ نہیں تم جاؤ، تمہارے لیے بھی جگہ اس دنیا سے کچھ لکھا ہوا کہ اتنے گنا بڑی جگہ تمہارے لیے ہے. ابھی اللہ کیا کوئی مجبور ہے؟ اللہ کی وسعت میں کوئی کمی ہے؟ ہر روز ایک نئی شان رکھتا ہے، ہر روز ایک نئی شان رکھتا ہے. اس کی قدرت میں اضافہ ہی اضافہ ہے، کہیں کمی نہیں ہے. ہر روز ایک نئی شان رکھتا ہے. جنت کی ہوا جب لوگوں پر اوپر سے چلے گی، جس چیز کے اوپر سے ہوتی ہوئی جائے گی اس چیز کی رونق کو دوبالا کرتی ہوئی جائے گی. کیا سمجھ رہے ہیں ہم جنت کو کیا چیز ہے؟ جنت مل جائے گی، جنت کو جنت جیسی مل جائے گی جیسا عقیدہ رکھا ہوا ویسے ہی عمل کر رہے ہو، ویسے ہی جذبات ہے، ویسے ہی جوش ہے. جو دنیا میں جس چیز کے اوپر عقیدہ رکھتے ہو نا، گلے پہ پھندا لگا کے مر جاتے ہو کہ جمیلہ نہیں ملی، تمہارا عقیدہ یہ. آخرت کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اتنے انہماک کے ساتھ، اور تم سے مانگ بھی نہیں رہے. موت تم سے مانگ بھی نہیں رہے، تم سے کہہ رہے محنت کے ساتھ کام کرو، دل کے ساتھ کام کرو، دل لگا کر. تو یہ بھی نہیں. رسول اللہ نے بتایا کہ کتنا ثواب ملے گا اس کام میں. کہتے اگر کل دنیا دے دو نا اور اس دنیا کو تم اللہ کے راہ میں خرچ کر دو تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی. تو ہے کیا چیز؟ ہے وہ چیز کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ غدیر خم میں کتنے لوگ موجود تھے اور سب حاجی موجود تھے
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کو کہا جاتا ہے نبیوں کے سردار، افضل الانبیاء، ہے نا، اتنی قدرت رکھنے والے، اتنی بلندی والے موجود تھے، وہ بیان کر رہے تھے۔ اس کے باوجود بھلا دینے والوں نے بھلا دیا، جان بوجھ کر سازش کے طور پہ بھلایا گیا، باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بھلایا گیا، اس کو بھلا دیا گیا۔ عام لوگ جانتے بھی نہیں، خاص لوگ بھی صرف ایک بات جانتے ہیں کہ میں جس کا مولا اس کے علی مولا۔ اس کے علاوہ کیا کہا تھا جب 3 دن تک پڑاؤ رہا رسول اللہ کے وہاں پہ، ممبر انہوں نے قائم کیا اور بات کرتے رہے، تو کیا بات کی؟ خالی ایک جملہ کہہ کے اتر گئے تھے؟ نہیں، متا نہیں ہے، عام ہم لوگوں کو نہیں پتا۔ انصاف سے بتائیے کہاں پتا ہے؟ یہی ایک جملہ پتا ہے، یہی ایک جملہ بتایا جاتا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، بس۔ حالانکہ دونوں کی باتیں نہیں پتا چلے گی، جس کا میں مولا تو کیا مطلب ہوا، اور اس کے علی مولا تو کیا مطلب ہوا؟ تو وہ چیز، وہ مطلب اپنی زندگیوں میں علی کو مولا ماننے کے بعد انجام دے رہے ہو، تو پتہ چلا زبانی تو صرف کہا ہے، آگے کچھ نہیں۔ کیا تمہارا اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہم ایمان لے آئے؟ قرآن۔ کیا تمہارا اتنا کہہ دینا کافی کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم تمہارا امتحان نہ لیں گے؟ ہم نے تو پچھلی امتوں کو بھی امتحان لیا، انہیں پتہ چلا ہمارا امتحان پتہ کیا جائے گا کہ تم علی کی محبت میں کامل ہو یا نہیں ہو۔ یہ محمد علیہ محمد کو مان رہے ہو تو صرف زبانی مان رہے ہو یا کچھ کر بھی رہے ہو؟ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو یہ دیکھا کہ وہاں پہ بھلا دیا گیا۔ اسی طرح اس چیز کو بھی جتنا زور دیا جانا تھا اتنا زور دیا گیا، لیکن آپ دیکھیں کہ کیا سازش کی گئی، کیا منصوبہ بندی کی گئی۔ یہود و نصارہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ ہمیں اس سے اتنا دور کیا کہ کوئی اس بات کو اتنا اشارہ دینے کے بعد بھی نہیں پہنچے، جبکہ بہت ساری حدیثیں اس میں کہ ہم سنا چکے ہیں، لیکن صرف اس میں سے اشارے دیے ہیں۔ حدیثیں تو ابھی پوری سنائیں گے آپ کو، ہم پوری حدیث سناتے جائیں گے، ہم نے صرف اشارہ دیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کام میں نے کسی دن نہ کیا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تو اس دن نکلنے والا سورج میرے لیے مبارک نہیں ہے، یعنی وہ دن میرے لیے منحوس دن ہے جس دن میں نے یہ کام نہ کیا۔ کیا سمجھے؟ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو اس دن جو سورج نکل رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، یہ اتنا کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا، یعنی کہ ہم اس کو جملے کو بدل کے آپ کو بتا رہے ہیں، حدیث کے مفہوم کو بدل کے بتا رہے ہیں، بعد میں تو حدیث سنائیں گے۔ یہ اس دن نکلنے والا سورج میرے لیے مبارک نہیں ہے، تو مبارک نہ ہونے کا کیا مطلب ہے نا؟ مبارک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مبارک نہیں ہے، آج کا دن ہمارے لیے اچھا نہیں گزر رہا، ہمارے یہاں تو پوری زندگی گزر جاتی ہے ہم یہ کام نہیں کرتے، نہ کروایا جاتا ہے، نہ کہا جاتا ہے، بار بار کہا جائے تو ہم، ایسی بات نہیں ہے۔ تبرک کو کہا گیا کہ بانٹو، پورے سال لوگ بیسیاں ڈالتی ہیں، عورتیں، گھر کی عورتیں بیسیاں ڈالتی ہیں اور محرم کرتی ہیں اور تبرک بانٹتی ہیں مولا کا، اور دھوم دھام کے ساتھ کرتی ہیں، اپنا پیٹ کاٹتی ہیں، قرضہ ادھار لیتی ہیں، لیکن کرتی ہیں۔ بتایا گیا تو کر رہے ہیں کہ تبرک کا ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب یہ بھی بتا دیا جاتا ساتھ میں کہ تبرک حلال بھی ہونا چاہیے، حلال پیسے کا ہونا چاہیے، خمس نکلا ہوا پیسہ ہونا چاہیے۔ اس پیسے کیا ہے؟ کیونکہ آپ یہ مشکوک چیز کیوں کھلا رہے ہیں؟ آپ کا مال مشکوک ہے، آپ نے اس سے تبرک خریدا، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، جو بیچارے ویسے لوگ ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کا فائدہ کتنا کہ اس کا اتنا فائدہ ہے کہ اگر اس کے نیت سے کھا لے، اس کو تبرک کو صحیح معنوں میں نیت سے کھا لے، پاک و پاکیزہ تبرک کو، تو بیمار کو شفا بھی ملتی ہے، شفا ملتی ہے بیمار کو، بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی عقیدہ ہونا چاہیے، جیسے اس نے کھول کے دیکھا کہ کیا لکھا کہ بسم اللہ لکھا ہوا، اب جو اس نے پیر پانی میں ڈالا تو ڈوبتا چلا گیا، جلدی سے نکل کے باہر چلا گیا۔ پھر وہی دیر سے پہنچا، پوچھا گیا کیا ہوگا؟ یہ ہوا، یہ ہمارے ساتھ ہوا۔ تو کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ اب آپ کو ہم بتانا شروع کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے۔ شاید اس سے تجسس پیدا ہو، شاید دل کے اندر محمد آل محمد کے صدقے میں اس کا بھی کوئی شوق پیدا ہو کہ لوگ مرتے وقت بھی، جو لوگ معرفت رکھتے تھے وہ اس کام کو مرتے وقت بھی، اپنے کوئی دوست ملنے کے لیے آ گیا، کہہ دے گا بتاؤ بھائی مجھے بتا دو، کہ اب جان کے کیا کرو گے؟ اب تو تم جا رہے ہو کہ جانے سے جاتے جاتے میرا تھوڑا سا اضافہ ہو جائے، جاتے جاتے بھی تھوڑا سا اضافہ ہو جائے۔ کیوں؟ کہ اس کی فضیلت جانتے تھے، کہ اس کی فضیلت کیا تھے۔ ایک عالم تھی، اب چلیے سن لیجیے، ایک عالم تھے جن کا انتقال ہونے لگا، تو ان سے ملنے کے لیے بھی ایک عالم ہی آئے ان کے پاس۔ جب ان کے پاس آئے، آنکھ کھولا، ان کو دیکھا تو کہنے لگا بھائی ایک مسئلہ علمی کوئی بتا دو مجھے۔ کہ بھائی اب جان کے کیا کرو گے؟ کہ میرے علم میں تھوڑا سا اور اضافہ ہو جائے۔
وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا کیا فائدہ ہے کہ اور اضافہ ہو جائے، کیونکہ جتنا بھی آپ ثواب لے کے جائیے گا، جتنا بھی ثواب لے کے جائیے گا، یہ نہ سمجھیے کہ کوئی بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ آخرت جب دیکھیں گے آپ، جب آخرت آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ارے یہ تو بہت کم ہے۔ ابھی اگر کوئی شخص پیدائش کے دن سے لے کر بوڑھا ہو کے مرتے وقت تک اللہ کی اطاعت میں گھسیٹا جائے، پھر بھی جب قیامت برپا ہوگی تو اپنے اعمال کو حقیر جانے گا اور چاہے گا دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے کہ میں عمل کروں۔ یہ وہ ہے آخرت، وہ ہے چیزیں، وہاں کی نعمتیں۔ اب وہاں کی نعمتوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کی نعمتیں کیا کیا ہے؟ صورتوں کی منڈی ہوگی وہاں پہ، جو لوگ جائیں گے اپنی اپنی پسند کی صورت دیکھیں گے وہ مجسم ہو جائے گی۔ بتائیے، مجسم ہو جائے گی۔ ایسی ایسی نعمتیں وہاں پہ ہے کہ آنکھیں، تم مولا کہتے ہیں کہ جتنا سوچ سکتے ہو آخرت کے بارے میں سوچو، لیکن جنت کے بارے میں جب دیکھو گے تو حیران ہو جاؤ گے۔ حیران تو دنیا میں بہت ساری چیزیں آپ دیکھنے کے بعد حیران ہو، کیا خدا کی قدرت ہے اس دنیا میں، جس کو وہ مکھی اور مچھر کے پرت کے برابر بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اس دنیا میں ہم حیران ہیں تو آخرت کیا چیز ہوگی؟ آخرت کا کہاں شوق ہے، کہاں آخرت؟ جس جنت پہ جائیں گے اس جنت کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہے؟ نہیں پتا ہمیں کچھ، اس جنت کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اگر تمہیں پتا چل جائے تو نہج البلاغہ پڑھیے، اس میں دیکھیے کہ مولا کہتے ہیں کہ تمہاری جو روح جو ہے یہ سینہ پھاڑتی ہوئی نکل جائے فوراً، اگر تمہیں پتا چل جائے۔ اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم زندوں سے زیادہ قبرستان میں وقت گزارو کہ جلدی سے ہمیں موت آئے تاکہ ہم وہاں پہنچ جائیں، جلدی سے موت آئے ہم وہاں پہنچ جائیں۔ لوگ رسول اللہ کے پاس آتے تھے، جب باتیں سنتے تھے تو اس ارادے سے جا رہے ہوتے تھے کہ اب جا کے خودکشی کر لیں تاکہ جلدی سے آخرت میں پہنچ جائے، جنت میں پہنچ جائے۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ان سے کہہ دو کہ خودکشی نہ کرنا، خودکشی کرنا حرام ہے۔ ہمیں یہاں کتنی آخرت بتائی گئی ہوتی تو ہمیں یہاں سے جانے کا شوق نہیں کہا جائے کہ چلیے بہت آپ آخرت کہتے بہت میں آئی، چلے تو ہم کو ایسا گھسیٹا جائے کہ جیسے بکرا بھی میرے خیال سے نہیں گھسیٹا جاتا ہوتا بقرعید میں، جتنا گھسیٹے جائیں، اور ایسا ڈر رہے ہوتے کہ جس کے کوئی حد انتہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ موت تمہارے لیے کیسی ہے کہ موت مومن کا بہترین تحفہ، مومن کا بہترین تحفہ کا مومن۔ ہم ذرا دیکھیں تو لسٹ میں کس درجے میں مومن میں ہم کس درجے میں آ رہے ہیں؟ جتنی تعریف مومن کی گنائی گئی اس میں ہم کہاں آ رہے ہیں؟ کہیں آ رہے ہیں؟ نیکی کر کے خوش ہوتا ہے، برائی کرنے کے بعد غمگین ہو جاتا، آ رہے ہیں ہم اس لسٹ میں؟ تو کہیں نہیں آ رہے ہیں جتنی بات بتائی گئی۔ تو یہ کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا تو میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اب جلدی آپ کو حدیث سنا دیں، یہاں تک تو لے آئے آپ کو۔ کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے، جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو زمین پہ خشک اور تر پہ قدم نہیں رکھتا، مگر یہ زمین کے ساتوں طبق اس کے حق میں تسبیح کرتے ہیں۔ یہ اتنی فضیلت ہے اس بات کی کہ ساتوں طبق زمین کے اس کے لیے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ بھائی، ہم نے پوچھا کہ یہ تسبیح کرنے سے کیا مراد ہوتی؟ کہا کہ تسبیح کرنے سے بہت ساری مراد، اس میں سے ایک مراد یہ کہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایسے بھی پڑھنے کو کہا گیا کہ پڑھیے آپ کبھی یہ بھی تسبیح، ایک تسبیح پڑھ ڈالے کیجیے روزانہ، ایک تسبیح آپ بنا لیجیے گا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ 5-10 قسم کی تسبیحات اگر آپ روزانہ پڑھیں گے تو آپ کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں پیدا ہوگی بلکہ آسانی پیدا ہوگی۔ ہم تو دن کے شروع میں ہی ایک تسبیح یا لطیفوں کی پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ یا لطیفوں پڑھنے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں کام میں۔ تو اس طرح بہت ساری تسبیحات ہیں کہ جو ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم جس ماحول اور جس جگہ سانس لے رہے ہیں وہاں تو ہر قدم پہ مجھے ایک تسبیح کی ضرورت پڑے گی، آپ کو ایک تسبیح کی ضرورت پڑے گی۔ گھر سے باہر کام کرنے کے لیے گئے، شوہر گیا، بچے کالج گئے تو کیا ہو گیا؟ اماں تو اگر اس کو شعور ہو جائے تو دروازے میں کھڑی رہے تسبیح لیے، وہ جو شہر کے جو حالات ہیں، بہرحال تو یہ ثواب ملے گا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر سے علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے نکلتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی تعلیم دے، تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ ہر قدم پہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ 1000 سال کی نماز کا ثواب ملتا ہے، 1000 سال کی روزوں کا ثواب ملتا ہے، ہر قدم پہ روزوں کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ اور کیا ہوتا ہے؟ ملائکہ اس کو اپنے پروں پہ لے لیتے ہیں، ہمیں تو نہیں نظر آ رہا ملائکہ پر پہ لے رہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مان گئے، اللہ کے رسول کہہ رہے پر ہم نے مان لیا، ملائکہ اس کو اپنے پروں پہ لے لیتے ہیں اور اس پہ سایہ کیے رہتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں، خشکی کے تمام جانور اس پہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ کتنی مچھلیاں درود بھیج رہی ہیں، کتنے جانور درود بھیج رہے ہیں، کروڑوں درود آپ کے نامہ اعمال پہ ہر قدم پہ لکھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بھیج رہے ہیں۔ اور کس کے حکم سے بھیج رہے ہیں؟ کیا اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہلتا ہے؟
نہیں ہلتا. تو یہ کس نے کہا کہ اللہ نے کہا تو وہ بھیج رہے ہیں. ہم نہیں رکھتے کہ یہ مچھلی کیوں پیدا ہوئی, یہ فلانا کام کیوں کہ بھائی یہ کیوں پیدا ہوا ہے وہ بہتر جانتا ہے, اور جو جانتا ہے وہی بتا رہا ہے. تو وہ جاننے والوں کو جو پتا ہے, جو اللہ کے رسول کو پتا ہے, وہی بتا رہے ہیں. یہ سمجھ صاحب اس کے 70 صدیق کا درجہ اسے ملتا ہے, 70 صدیق کا درجہ اسے مرحمت فرمایا جاتا ہے, دیا جاتا ہے. اور اگر کل دنیا یہ اسے دے دی جائے, وہ اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر دے, تو بھی اس کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا. کس کے برابر؟ علم حاصل کرنے کے. علم حاصل اب کیا کریں؟ کتابیں خریدیے. آپ اپنے بستر سے اٹھے, الماری تک گئے, گن لیجئے کتنے قدم جا رہے ہیں, کتنے قدم واپس آ رہے ہیں, اور پھر آپ اسے پڑھ لیں. اور پھر جا کے آپ نے, اللہ کے پاس کسی چیز میں کمی نہیں ہے. وہ زیادہ وہ رکھتا ہے کہ کوئی شخص, کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص اپنے والدین کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالتا ہے, اللہ اس کو 100 حج کا ثواب دے گا. کچھ طرح کے پہ تعداد ٹھیک سے یاد نہیں ہے. تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر وہ دن بھر میں 100 دفعہ نگاہ ڈالے تو کیا ہوگا؟ کہنا اللہ بہت قدرت رکھنے والا ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ 100 دفعہ دیکھیں گے تو اتنا ثواب کہاں ملے گا؟ اللہ بہت زیادہ. تو اگر اللہ ہمیں اتنا ثواب دے گا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں ملے گا. ملے گا ثواب, اتنا ہی ثواب ملے گا. وہاں جانا ہے, اس اعمال لے کے جانا ہے. یقین کیجئے کہ یہ اعمال لے کے جانا ہمیں قبر میں جانا. پھر مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, آپ ارشاد فرماتے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ابو ذر غفاری مسجد میں داخل ہوئے, آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول, عبادت گزار کے جنازے میں شرکت کرنا زیادہ افضل ہے کہ یہ ایک عالم کی مجلس میں ایک ساتھ بیٹھنا زیادہ افضل ہے؟ کہ کیا چیز افضل ہے؟ عبادت گزار کے جنازے میں شرکت کرنا. عبادت گزار کے عام لوگ نہیں, عبادت گزار کے جنازے میں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ابو ذر, علمی گفتگو کی بس میں ایک ساتھ کا تمہارا بیٹھنا 1000 شہید کے جنازے میں شرکت کرنے سے افضل ہے. وہ عابد کے جنازوں کو پوچھ رہا, وہ کہہ رہے ہیں 1000 شہید کے جنازے میں شرکت کرنے سے افضل ہے. آپ کو بتایا تھا, کئی بار بتایا تھا. بتاتے اس لیے رہتے ہیں کہ یہاں پہ جنازے آتے رہتے ہیں, اس لیے بتاتے ہیں کہ اس سے شوق پیدا ہوگا. ایک جنازے میں شرکت کرنے میں کہا گیا ثواب تو بہت سارا ہے, کہ جنازے میں شرکت کرنے کا کیا ثواب ہے, نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے, اس کو دفنانے کا کیا ثواب ہے, مٹی ڈالنے کا کیا ثواب ہے. اتنا زیادہ ثواب بتائے گا کہ نہ جانے کتنے ہزار فرشتے جو ہیں ساتھ ساتھ ہوں گے. پھر اس بندے کے جو اس نے یہ کام کیا, اس کی قبر میں بیٹھ کے اس کے جنازے میں شرکت کریں گے, اس کے قبر میں بیٹھ کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. یہ ساری چیزیں بتائی گئی, اور ہمیں اس سب چیز کی ضرورت ہے. تو کیا کہا گیا کہ جنازے میں شرکت کرنے کے لیے, ایک جنازے میں ہر قدم پہ اس کو 10 کروڑ نیکیاں ملیں گی, 10 کروڑ درجات بلند ہوں گے, 10 کروڑ اس کو گناہ معاف کر دیے جائیں گے ہر قدم پہ. ابھی جنازے میں شرکت کرنے کا کاندھا دیا, ہر قدم پہ 10 کروڑ نیکیاں ملیں گی, 10 کروڑ درجات بلند ہوں گے, 10 کروڑ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ ہمیں بہت زیادہ اعمال کی ضرورت ہے. اللہ بھی جانتا ہے کہ ان کی استطاعت اتنا نہیں کہ یہ آخرت کے مقابلے میں کام کر سکیں. تو پھر کیا کیا جائے کہ ہر کام میں نیکیاں ثواب ہی ثواب رکھ دو, تاکہ یہ وہ کام کرتے رہیں. جب کان تک پہنچے گا تب کام کریں گے نا. کام تک پہنچے گا تو یہ کس کا ثواب بتایا جا رہا ہے؟ یہ 1000 شہید کے جنازے میں شرکت کرنا ہے. علمی گفتگو کے بس میں ایک ساتھ کا بیٹھنا اللہ کے نزدیک 1000 رات کی عبادت سے افضل ہے, جس میں ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی جائے. ہر 1000 رکعت نماز پڑھی جائے. یہاں حضرت علیہ السلام کو لوگ باتیں بنا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ مولا کہتے ہیں کہ ہر رات کو مولا 1000 رکعت نماز. 1000 رکعت نماز, اگر ایک نماز اتنے منٹ کی, کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ کس کی بات؟ کبھی تو بڑھا کے اتنا لے جاتے ہو کہ اللہ سے بھی اوپر کر دیتے ہو, کبھی اتنا کر دیا ہو کہ جو ان کا مقام ہے اس پہ بھی نہیں رکھتے ہو. تم کیا سمجھتے ہو کہ بہت ساری چیزوں میں تصرف رکھتے تھے. ایک قدم زین کے اوپر رکھا اور دوسرے قدم جب زین کے اوپر دوسرا پیر جا رہا ہوتا, پورا قرآن ختم ہو چکا ہوتا مولا کا. وہ کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ. کیا سمجھتے ہیں مولا کو؟ کیا سمجھا ہوا؟ اصل میں کہا یہ جاتا ہے, تو آپ سنتے رہیے, اس کی پرواہ نہ کیجیے. محمد وآلہ. حدیث میں آیا ہے کہ جاہل افراط و تفریق میں مبتلا رہتا ہے. کیا سمجھے؟ جاہل افراط, کسی چیز کو بڑھا دے گا, کسی چیز کو گھٹا دے گا.
اسی لیے اللہ کے رسول پوری بات بتاتے نہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو ہوا انہیں اللہ کے بیٹا کہا گیا، تمہارے بارے میں اسی قسم کا کوئی گمان نہ کرنے لگے، اس لیے تمہاری پورے فضائل نہیں بیان کر رہے ہیں، مولا کے فضائل نہیں بیان کر رہے، ورنہ تمہاری خاک اٹھا کے لوگ جو ہیں آنکھوں کا سرما بناتے، اے علی اگر میں تمہارے فضائل بتا دوں، نہیں بتا رہے لیکن بتا بھی دیا، اگر دیکھیے تو بتا تو دیا کہ تمہاری پیر کی خاک کا اٹھا کے لوگ سرما بناتے، تمہاری یہ فضیلت ہے۔ ایک طرف تو یہ، دوسری طرف علی 1000 رکعت نماز پڑھے، ارے بھائی وقت پہ بھی تصرف رکھتے ہیں، وقت پہ بھی تصرف رکھتے ہیں۔ مولا میں کوفے کیسے جاؤں، علی ابن یقین آئے تو کوفے کیسے جاؤں، مولا کہ آؤ میرے ساتھ، ادھر آیا، آنکھ پہ ہاتھ رکھا، کوفے پہنچ گیا، پہنچا کے دکھا دیجیے کسی کو کہ یہ پہنچا سکتے ہیں، کہ کیوں کہ ان کے جد تو گئے تھے، واپس بھی آئے تھے، کنڈی ہلتی رہی تھی، بستر گرم تھا، وضو کا پانی بہ رہا تھا، کچھ یاد بھی تو کرو، جو سنی ہوئی بات ہے وہی یاد کرو تو تمہارا عقیدہ مضبوط ہوتا جائے گا، تم ادھر ادھر بہکنے نہ پاؤ گے۔ تو علی کا تصرف تھا 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کہ تم تعجب کیا کر رہے ہو، ہم نے تمہارے لیے بہت سارے اعمال بتا دیے ہیں، تم یقین تو کرو، ہر قدم پہ تمہیں 1000 رکعت ثواب کو ملے گا، اور ہر 1000 رات ثواب ملے گا، 1000 سال کے 1000 رات کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور کیا ہوگا، اور ہر رات میں 1000 رکعت نماز کا ثواب ملے گا۔ مل تو گیا تم کو۔ مولا کہہ رہے ایسا نہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں تم کو بھی کروا رہے ہیں، تم آؤ تم بھی لو، تم بھی یہ کام کرو، نہیں کہاں کر رہے ہیں۔ 1000 رکعت نماز، علمی گفتگو کے محفل میں ایک ساتھ کا بیٹھنا، پھر کیا کام کرتے ہیں، 1000 غزوات میں شرکت کرنے سے، تم گھر میں بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے ہو، یا 2 قدم نکل کے گئے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آپس میں علمی گفتگو کرنے لگے، علمی گفتگو کرنے کے لیے کچھ یہ پڑھ کے آئے تھے، کچھ یہ پڑھ کے آئے تھے، انہوں نے ان کو بتایا، انہوں نے ان کو بتایا، دونوں کو باتیں پتہ چلی، انہوں نے کوئی اور کتاب پڑھی تھی، انہوں نے کوئی اور، یہ علمی گفتگو جو آپس میں ہو رہی ہے، جو باتیں علمی کی جا رہی ہے، تو کہا جا رہا ہے علمی گفتگو کیا ہو رہا ہے، اس کا پورا ثواب تم کو کس بات کا مل رہا ہے، کہنے پورے ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب مل رہا ہے، پورا ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ ابو ذر غفاری کو تعجب ہو گیا کہ اللہ کے رسول پورا ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب مل رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں 12000 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے۔ وہ ایک قرآن ختم کرنے کے ثواب پہ تعجب کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب کیا ہے، ہمیں نہیں پتا نا پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب کیا ہے، اگر ہوتا تو سال بھر میں 4 5 8 10 دفعہ تو قرآن ختم کر چکے ہوتے نا، لیکن وہ کیا کریں گے، یا بذور 1000 ایک قرآن ختم کر 12000 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے، کیونکہ اس کے ذریعے علمی گفتگو کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ حرام حلال کا پتہ چلتا ہے۔ کتاب اٹھا کے پڑھیے گا تو دیکھیے گا، آپ قرآن کو ہی پڑھیے گا اس حوالے سے کہ ہماری علم میں کوئی اضافہ ہو جائے۔ ابھی آپ نے قرآن کھولا اور اس میں دیکھا ہر تانا دینے والے چغل خور کی خرابی ہے، قرآن کہہ رہا شروع یہی سے ہو رہا ہے، ہر تانا دینے والے چغل خور کی خرابی، جو مال جمع کرتا ہے گن گن کے رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ باقی رکھے، ہرگز نہیں، وہ ضرور حتمہ میں ڈالے جائے گا، تم کو کیا خبر وہ حتمہ کیا ہے، وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ جو تلووں سے لگتی ہے دلوں تک چڑھ جائے گی، یہ لوگ آگ کے لمبے لمبے ستون میں ڈال کے بند کر دیے جائیں گے۔ پڑھا ڈر گئے کہ نہیں اب چغلی نہیں کریں گے، ہر تانا دینے والے نہ تانا دیں گے نہ چغلی کریں، بچ گئے، تو کیا ہوا، علم حاصل ہوا، علم حاصل ہوا، برائی سے رک گئے، یہ ہے علم کی حرام حلال سے بچ رہے ہیں ہم، اس لیے کہا جاتا ہے کہ پڑھو اور علم حاصل کرو، اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ پھر ایک جگہ پہ ایک انصار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، جلدی میں آپ کو بتاؤں تاکہ یہ بات پوری ہو جائے، لگتی تو نہیں کہ مجھے بات پوری ہوگی، لیکن بہرحال بیچ میں تو بتاتے رہتے، اس میں سے بہت ساری چیز تو ہم بتا چکے، اس حوالے سے نہیں کہ اللہ کے رسول یہ بتا رہے کہ آ بیٹھ میں تجھے علم پڑھاتا ہوں، جب سمجھ رہے تھے کہ پڑھائیں گے تو یہ سارے ثواب اس کو ملیں گے ایک ہی دن میں، کہاں تک پہنچ جائے گا، ورنہ تسبیح پڑھتا رہتا، استغفار کرتا رہتا، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا، بہت فائدہ ملتا، لیکن یہ فائدہ نہ ملتا کہ اس کی قبر میں بیٹھ کر قیامت تک کوئی 70,000 فرشتے جو ہیں اس کی قبر میں بیٹھ کے استغفار کر رہے ہیں، 70,000 فرشتے، کس لیے کہ اس کو ثواب مل رہا ہے۔ کیا ثواب مل رہا، سن لیجئے کیا ثواب مل رہا ہے، کیونکہ ایک انصار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے کہ اے اللہ کے رسول، اگر جنازے میں جنازہ ایک عالم کے محفل اور جنازہ دونوں بات ساتھ ہے تو کس میں شرکت کرنا چاہیے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر جنازے میں کو اٹھانے کے لیے، اس کو کام کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں تو عالم کی بس میں شرکت کرنا افضل ہے۔ کتنا افضل ہے، کہ 1000 جنازے میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ ایک بتا دیا کہ ایک جنازے میں شرکت کرنے کا کیا، پھر کہا گیا 1000 مریض کی عیادت کرنے سے زیادہ افضل ہے، تو 1000 مریض کی عیادت کرنے کا کیا ثواب ہے، کہ ہم تو بیماری کا ثواب نہیں سمجھتے کہ کیا ہے،
بیماری کے ثواب، جہالت کی وجہ سے بیماری کے ثواب نہیں سمجھ رہے ہوتے لوگ، اپنی بعض بیماریاں چھپا رہے ہوتے بیچارے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے گا تو آنا تشنا دیں گے، برائی کرے بجائے اس کے اس کے حق میں دعا کرتے کہ مومن ہے ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اس کی بیماری کو دور کر دے، مومن ہے ہم اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ غائبانہ طور پہ پیٹھ پیچھے دعا کر مانگنے کا کیا ثواب ہے، تمہارے حق میں فرشتے تمہارے حق میں دعا کریں گے کہ اگر تم نے نہیں پتا لوگ اپنی بیماریاں چھپا رہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں 1000 جنازے شرکت کرنے سے افضل 1000 بیمار کی عیادت کرنے سے افضل، کیونکہ جو 1000 اگر بیمار کی عیادت کرنے کا کیا ثواب ملتا ہے، بیمار کی عیادت کرنے کا ثواب یہ ملتا ہے کہ 70,000 فرشتے جو اس پہ درود پڑھتے رہتے، کب؟ جب وہ گھر سے نکلا ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے اور واپس پلٹ کے گھر جانے تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں درود پڑھتے رہتے، 70,000 فرشتے لگا ڈالیے کہ کتنی دیر ہو گیا، اگر چلیے 6-7 گھنٹہ بھی رکھ لیجئے تو 70,000 فرشتے 6-7 گھنٹے تک آپ کے لیے درود پڑھ لیں، معلوم نہیں، نیت ہی نہیں کرتے کہ قربتاً اللہ جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں مریض کی عیادت کے لیے قربتاً جا رہے ہیں۔ پھر کیا 1000 رات کی مریض کی عیادت کرنے سے 1000 رات عبادت کرنے سے افضل ہے، اور 1000 مسکین کو کہا گیا کہ دوران یہ مسکین کو صدقہ دینے کا ثواب زیادہ لکھا گیا، اور 1000 درہم دینے کا، اور واجب حج کے علاوہ 1000 حج کا ثواب لکھا گیا ہے۔ حج کا ثواب بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہی بندہ ارادہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر ایک چیز بھی اٹھائے اس غرض سے کہ اس کو ہم اپنے بریف سوٹ کیس میں رکھ لیتے ہیں کہ حج کے لیے جانا ہے، تو وہاں سے ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ کتنا ثواب ہے حج کا، یہ بتایا جاتا ہے کہ ثواب شروع ہو گیا، 1000 حج کا ثواب بتایا جاتا ہے کہ اس کا ثواب لکھا جا رہا ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اور جہاد کا ثواب الگ بتایا جاتا ہے کہ جہاد کا ثواب ہے جان مال کی بازی لگا کے اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ پھر طالب علم کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ ہوا، درخت، ہوائیں، درخت، دن رات، بادل، ستارے، زمین، ملائکہ، لیل و نہار، سب اس کے حق میں استغفار کر رہے ہوتے۔ اب گن کے کوئی بتا دے کہ سب کو چھوڑ دے کہ ہوا آپ کے لیے استغفار کرے تو کتنا استغفار بنا؟ کوئی بتا سکتا ہے کتنا استغفار؟ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہوا، دن رات، اشجار یعنی جتنے درخت ہیں، ایک چھوٹے سے اتنے سے ٹکڑے میں دھنیے کا بو دیا جائے تو اس کے تو گن نہیں پائیں گے کتنے بنے۔ اور وہاں کہا جا رہا ہے کہ اشجار یعنی جتنے درخت ہیں وہ سب وہ آپ کے حق میں کیا کر رہے ہیں کہ یعنی استغفار کر رہے ہیں۔ ہر اس چیز جس پہ سورج روشنی ڈالتا ہے وہ ساری چیزیں استغفار کر رہی ہیں آپ کے حق میں، سب آپ کے۔ پھر کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے ارادے سے، سنیے، کاش دل میں شوق پیدا ہو جائے، کاش کتابیں خریدیں، کاش دیکھیں کیا کیا چیز۔ جب روزانہ آپ پڑھیے گا تو ہوتا یہ ہے کہ جو رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے، جس دن میرے علم میں اضافہ نہ ہو اس دن نکلنے والا سورج میرے لیے مبارک نہیں ہے، ان کے لیے مبارک نہیں ہے جن کی ذات مبارک ہے، جن کا نام مبارک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا کیا مقام ہے، وہ یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ جس دن میرے علم میں اضافہ نہ ہو اس دن نکلنے والا ہے۔ کوئی بندہ نالائن نہیں پہنتا، گھر سے ارادے سے علم حاصل کرنے کے ارادے سے نالائن نہیں پہنچتا، لباس زیب تن نہیں کرتا، مگر یہ کہ جیسے ہی وہ گھر کے دروازے سے اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے خدا اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، خدا اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ کیوں نہ بخش دے؟ تمام کی 104 کتابیں ہیں ٹوٹل 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے، 4 بڑی کتابیں، 100 صحیفے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اس سب کو ضم کر دیا گیا، ضم کر کے ایک قرآن کے اندر رکھ دیا گیا۔ یہ قرآن پورا کیا ہے کہ علم ہے، یہ تو اس علم کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ علم ہے۔ اگر ہم اس کتاب کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ہم نے اس کو محمد کے قلب پہ نازل کیا، تم سمجھو تو بڑی بات ہے، اگر سمجھاؤ تو یہ قرآن پورا کیا ہے؟ علم ہے، یہ پورا یہ والا علم بتایا جا رہا ہے۔ محمد آل محمد جو چیز بتاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن سے مطابقت کرتا ہے، یہ قرآن ہوتا ہے، وہ یہ نورانی کلام ہوتا ہے۔ ایک حدیث، خالی ایک حدیث کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کا ایک باب سیکھے اگرچہ ایک حدیث ہو، کوئی شخص علم کا ایک باب سیکھے اگرچہ ایک حدیث ہو تو خدا اسے 70 انبیاء کا ثواب لکھتا ہے، اس کے نام عمل ہے۔ اس کی فضیلت ہمیں کیونکہ بتائی نہیں گئی، اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں اس کی۔ کئی گھر میں آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی، کسی مسئلے پہ نہیں ملے گی۔ بزرگوں کی کتاب الگ ہے، بزرگوں کی ذمہ داریاں کیا ہے، کتاب ہے۔ پوچھا جائے کہ بزرگوں کی ذمہ داریاں کیا ہے، اس کے اوپر کچھ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا۔ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کتنا جہیز لے کے آئی بہو، کتنا جہیز لسٹ پوری دی جاتی، کتنا جہیز آئی۔ کوئی اور بھی چیز لے کے آئی کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہنا،
بیوی کے کیا فرائض ہیں، گھر میں کس طرح سے گھر کی زندگی گزارنا، اولاد کی تربیت کیسی کرنا، تربیت کو چھوڑ دیجئے، ابھی اولاد جو آنے والی ہے اس کے لیے اہتمام کیسے کرنا ہے، وہ تک تو پتہ نہیں، کیا کھانا ہے نہیں پتا ہے، تو سب چیز تو بتایا ان لوگوں نے، ساری چیز تو ان لوگوں نے بتائی ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں تو ہمیں پتہ نہیں۔ قریب گھر کے کام کرنے کا جو ثواب آپ کو ہم نے بتایا تھا، گھر کے کام کرنے کا ثواب جو حضرت علی علیہ السلام کے آپ کے حوالے، کبھی یہ والی حدیث پوری اور سنائیں گے، ابھی وقت کم ہے تو کیا ہر بتایا جائے، جتنے اے علی جتنے تمہارے بدن میں بال ہیں اتنے رات کی عبادت اور دن کا ثواب ہے صرف گھر کے کام میں ہاتھ بٹانے کا۔ جب رسول اللہ آئے تھے خانہ فاطمہ میں آئے تھے تو دیکھا تھا انہوں نے کہ علی تندور کے پاس بیٹھے ہوئے، فاطمہ ہانڈی کے پاس بیٹھی، تو ثواب بتا رہے ہیں۔ یہاں کوئی گھر میں ہلنے کو تیار نہیں ہوتا، اگر پتہ چل جائے، عورتوں کو معلوم ہو جائے، ساسوں کو معلوم ہو جائے تو خوشامد کرے بہو سے، یہ بہو ارے تھوڑا سا تو کام مجھے کرنے دو، تھوڑا سا، اے بیٹا مجھے بھی اللہ کے گھر جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی، کچھ تو کام مجھے کر لے، میرے نام آیا مال میں بھی کچھ ثواب آ جائے۔ یہ نہیں بڑے ٹیڑھے ہو کے لوگ بیٹھے رہتے، کیا مرد ہو کیا عورت ہو جو وہ آ جائے، کیونکہ ثواب نہیں پتا۔ شیخ صدوق کی کتاب جامع الاخبار میں درج ہے، تو کتنی فضیلت ہے کہ آپ اس کا حساب بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی کتنی فضیلت، لیکن نہیں پتا۔ تو بہرحال ایک آخری حدیث اور سن لیجیے، آج کی گفتگو تمام کر دے گا۔ اگر وہ جو ابھی دہرایا، جو شخص علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے اگرچہ ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو تو 70 انبیاء کے برابر ثواب، ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ حدیث آپ کو زندگی کے مختلف حصوں میں یاد آیا اور اس پہ عمل کریں۔ پھر مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام، آخری بات، مولا مشکل کشا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایک کتاب ہے علم و حکمت، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، علم 2 جلدوں پہ مشتمل، آیت اللہ علیہ شریف کی کتاب ہے علم و حکمت۔ آپ دیکھیے کہ اس میں کیا کیا فضیلتیں علم کی بتائی گئی، کہ جب 2 جلدوں پہ آپ سمجھئے کیا کیا فضیلت بتائی گئی، سمجھ رہے ہیں؟ ڈھیر و مال و دولت کے لوگ بے نام و نشان ہو گئے، مولا کہہ رہے ہیں ایک جگہ پہ، مگر صاحبان علم زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے، یہ جب تک دنیا قائم ہے زندہ رہے گا۔ کون؟ صاحبان علم۔ صاحبان علم بن جائے، مومن عالم ہوتا ہے، علم رکھتا، کیوں کہ وہ ان کا مولا جو ہے وہ رسول اللہ علم کے شہر ہے اور علی اس کے دروازے ہیں، تو جو ان کے دروازہ ہے تو وہ کیا مومن شوق رکھتا ہے علم۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے 4 آگ اس کو گھیر لیتی ہے، تو اس کی ایک نماز آتی ہے، ایک آگ کو بجھا دیتی، پھر روزہ آتا ہے، دوسری آگ کو بجھاتا، صدقہ آتا، یہ کئی روایتیں اس قسم سے ملتی جلتی ہیں، تو ہم اس میں یہ جو روایت یہاں سے ملتی جلتی ہے وہ بتا رہے ہیں مولا کی ہے کہ نماز آتی ہے، ایک آگ کو بجھا دیتی، پھر روزہ آتا ہے، دوسری آگ کو بجھاتی، پھر اس کے بعد اس کا صدقہ آتا ہے۔ صدقے کی کتنی فضیلت ہے بتائی تھی، پوری ہم نے ایک یہاں پہ گفتگو ہوئی تھی صدقے کی کہ کیا فضیلت ہے، مغرب کا وقت آنے نہ پائے کہ صدقہ ڈالیے آپ، صبح کا وقت اٹھیے، پہلا کام کیجئے صدقہ، پھر وضو کیجئے، جا کے نماز پڑھیے، امام زمانہ سے لے کے مقدس مقام سے لے کے تمام مرحومین سے لے کے جو زندہ لوگ ان کا لے کے سب کا الگ الگ صدقہ ڈالے، کمی نہیں ہوگی، رزق بڑھے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا رزق کہاں سے آ رہا ہے، نہیں پتہ چلے گا رزق کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ غیب کا علم ہمیں نہیں پتا، اللہ جانتا ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، بس تو جانے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کیا۔ تو مولا کہہ رہے ہیں کہ 4 آگ اسے گھیری رہتی ہے، ایک نماز آتی ہے، ایک آگ کو بجھاتی ہے، روزہ آتی ہے، دوسری آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ آتی ہے، تیسری، پھر چوتھی ایک نور آتا ہے علم، وہ کہتا ہے کہ اگر میں ان 4 آگوں کو سب کو پا لیتا، میں سب کو خاموش کر دیتا، پھر میت سے مخاطب ہو کے کہتا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی پریشانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہی تو وہ علم ہے جس کو مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ علم جو ہے قبر میں ساتھ ساتھ جاتا ہے، مال یہی رہ جاتا ہے، علم تمہیں پل صراط پار کرانے میں آسانی کرتا، مال وہاں دقت پیدا کراتا ہے، اس علم کی بات ہو رہی ہے۔ تو خدا را کتابیں خریدیے، اخلاقیات کی کتابیں خریدیے، اس کو پڑھنا شروع کیجئے، پڑھنے کی عادت ڈالیے، اپنی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آپ کو توفیق دے، گھر میں اسے رکھیے، آپ کو پڑھتا ہوا دیکھیں گے، بچے دیکھیں گے وہ پڑھیں گے، عورتیں دیکھیں گے وہ پڑھیں گے، مختلف قسم کی ورائٹی کی کتابیں خریدیے، پھل و سبزیوں سے علاج اور یہ وہ دنیا آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل، دعاؤں کی کتاب، مختلف تعقیبات اور مختلف اخلاقیات کی کتاب، جب آپ کے پاس مجموعہ ہوگا تو پڑھنے میں مزہ آئے گا، کبھی یہ اٹھا لیا، کبھی وہ اٹھا لیا، کبھی وہ اٹھا لیا، ایک شوق بڑھتا چلا جائے گا اور آپ کو اس طرح سے علم حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ محمد آل محمد کے صدقے میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار جو شخص بیمار ہے پروردگار ان کو شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو لوگ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، مومنین کو ہر طرح کی دنیاوی بلائیں، ناگہانی ذلت پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔